السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام طالب علموں کو خوش آمدید، ویلکم۔ ھذا من فضل ربنا۔ ہم نے جملہ اسمیہ کی ابتدا کی اور جملہ اسمیہ میں اسم و علم کو بھی دیکھا مبتدا کے طور پر، پھر ہم نے اسماء ضمائر دیکھے، پھر اسماء اشارہ دیکھے، اور آج ہم ایک قدم اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم سلولی اپنی چیزوں کو بڑھا رہے ہیں، اور گزشتہ جو چیزیں گزر چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آپ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی بہت ساری چیزیں کب کھلنا شروع ہوں گی؟ انشاءاللہ 2-4 لیکچرز کے بعد بہت زیادہ چیزیں کھلنی شروع ہو جائیں گی۔ چونکہ ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے، سٹیپس ہوتے ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے قرآن مجید کوئی بیسک تو کتاب نہیں ہے نا کہ جس میں بیسک بنیادی چیزیں ہوں، لیکن یقینی طور پر ہم یہ سفر بنیاد سے شروع کرتے ہیں، تو وہی ہم نے بنیاد سے سفر شروع کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہمارا یہ سفر کامیاب فرمائے، آمین۔ تو بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ جملہ اسمیہ وہی چیز مبتدا خبر سے مل کر بنتا ہے، سب چیزیں اب آپ کے سامنے ہیں۔ اور آج ہم نے کیا استعمال کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے معرف باللام اسم۔ دیکھیں، ہم نے اسماء معرفہ دیکھ لیا۔ اسماء معرفہ کیا ہے؟ اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم الموصول۔ تو اگر کوئی اسم ان کیٹیگریز میں نہیں آ رہا اور ہم اسے مبتدا پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً ہمیں اسے معرفہ بنا کر استعمال کرنا ہوگا، اور وہ کیسے ہوگا؟ ال کے ذریعے، جو میں نے آپ کو طریقہ سکھایا تھا کہ معرف باللام کیسے بنایا جاتا ہے، حمزۃ الوصل اور لام التعریف کو شروع میں لگا کر، اور اس کی جو تنوین ہے اس کو ڈراپ کر کے سنگل حرکت میں کنورٹ کر کے ہم معرف باللام اسم معرفہ بنا لیتے ہیں۔ آج ہم اس کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ یہ بات یعنی میں نے جیسا کہ آپ کو وضاحت کر دی کہ یاد رہے کہ معرف باللام اسم مبتدا پر کب ہمیں معرف باللام کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ مبتدا کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اسم معرفہ ہو، اور اسم معرفہ اسم علم ہے یا اسم ضمیر ہے، اسم اشارہ ہے یا اسم الموصول ہے۔ اگر یہ نہیں ہے اور ہمیں کوئی ایسا اسم استعمال کرنا پڑ رہا ہے جو اس کیٹیگری میں نہیں ہے اور اسے مبتدا میں رکھنا ہے، تو لازمی اسے معرف باللام بنانا پڑے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا چلو کہ جب میں مبتدا کہنا چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب میں چیز کی ابتدا کر رہا ہوں یا میرے سامنے ابتدائی چیز آ رہی ہے۔ موسیٰ مؤمن ھذا کتاب ھو مسلم، اس کا مطلب یہ سب چیزیں میں ان چیزوں کو جانتا ہوں، معرفہ چیزیں ہیں۔ اب اگر میں کسی چیز کی خبر دینے لگا ہوں، مثلا میں کسی کتاب کی خبر دینے لگا ہوں، میں کسی آدمی کی خبر دینے لگا ہوں، تو شور ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں۔ یعنی میں کہنا چاہتا ہوں کتاب خوبصورت ہے، تو اس کا مطلب میں کتاب کو جانتا ہوں تو کہہ رہا ہوں نا خوبصورت ہے، وہ نکیرہ تو میرے لیے نہیں رہی، تو اس کا مطلب اب اسے مجھے مبتدا پر رکھنا ہے، تو مجھے اسے معرفہ بنانا ہے، چونکہ وہ کتاب میرے علم میں آ چکی ہے، میں اس کو جان چکا ہوں، اسی لیے مبتدا معرفہ ہوتا ہے۔ الکتاب جدید، اب دیکھیں مبتدا الکتاب اور جدید اس کی خبر۔ الکتاب جدید، دیکھیں کتاب اور جدید اسی ترتیب میں آپ کو الگ طرح بھی ملے گا۔ اگر اس طرح کی چیز میں ال نہیں لگا ہوا، کتاب جدید ہے، تو وہ کوئی اور چیز ہے، وہ جملہ اسمیہ نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے جو 2 لیکچرز کے بعد سامنے آ جائے گا۔ الکتاب جدید، میں خبر دے رہا ہوں، الکتاب جدید، کتاب خوبصورت ہے۔ الطالبانی جدیدانی، یعنی میں نے طالبان کے بارے میں خبر دینی تھی اور مجھے پتا تھا دونوں طالب علم نئے ہیں۔ الطالبانی جدیدانی، الطالبانی مبتدا ہے، جدیدانی خبر ہے۔ المؤمنون صادقون، مومن سچے ہیں۔ المؤمنون مبتدا، صادقون خبر۔ جملہ اسمیہ کا وہ قاعدہ اپنی جگہ پر وہی ہے، مبتدا معرفہ خبر نکرہ، مبتدا مرفوع خبر مرفوع، مبتدا مذکر تو خبر بھی مذکر، مبتدا مؤنث تو خبر بھی مؤنث۔ تو یہ وہی چیز چل رہی ہے، وہی رول تو وہی رہے گا نا، قاعدہ تو وہی ہے۔ الطالبۃ مجتہدۃ، طالب علم محنتی ہے۔ الطبیبتان مجتہدتان، دونوں ڈاکٹرز محنتی ہیں۔ الطبیبات ماہرات، ڈاکٹرز ماہر ہیں، یعنی فیمیل ڈاکٹرز ماہر ہیں۔ الدنیا حلوۃ، دنیا میٹھی ہے۔ اب دیکھیں دنیا مبتدا، حلوۃ خبر۔ اب دنیا کا میں کہوں اعراب کیا ہے، آپ کہیں گی مرفوع ہے، تقدیری مرفوع ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب موسیٰ کا اعراب بتایا تھا، تو یہاں پر
اصل میں یہ الف یہ تبدیل ہوا ہے واو سے، اصل لفظ ہے واو، سو یوں سے بدلا ہوا ہے اور ہم تقدیری مرفوع کہیں گے اس کو، اس کی علامت بھی تقدیری ضمہ ہی کہلائے گی۔ سو الدنیا مرفوع، حلوۃ خبر ہے اس کی، دنیا میٹھی ہے۔ الارض واسعۃ، زمین وسیع ہے۔ اب دیکھیں الارض مبتدا، واسعۃ خبر۔ اب واسع ہوتا ہے وسیع، میں نے واسعۃ کیوں کیا؟ چونکہ مبتدا میرا مؤنث ہے، اس لیے مجھے اسے واسعۃ کرنا پڑا۔ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ اب یہیں الشمس لگا دیں ہم تو بن جائے گا الشمس جمیلۃ، سورج خوبصورت ہے۔ سو الشمس طالعۃ، سورج طلوع ہوا ہے، یعنی سورج طلوع ہے، سورج ظاہر ہے، طلوع ہے، موجود ہے۔ اور قمر ہو تو ہوگا القمر طالع، چاند طلوع ہے، سو یہ چینج ہو جائے گا، فالو کرے گا نا۔ تو بہت آسان ہے، سادہ سی چیز ہے۔ اس میں کوئی چیز اگر کوئی ایکسیپشن ہے تو میں آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں۔ پہلے ایک اور ایگزامپل قرآن مجید سے، آیات میں سے، الرجال قوامون علی النساء، مرد حضرات قوام ہیں عورتوں پر۔ الرجال قوامون علی النساء، الرجال مبتدا، قوامون خبر، علی النساء متعلق خبر۔ الرجال جمع مکسر ہے، رجل کی جمع ہے یعنی آدمی مرد، قوامون جمع سالم ہے، قوام کی جمع ہے قوامون، قوام واحد یعنی رکھوالے ہیں، نگہبان ہیں، ہر لحاظ ہر چیز دیکھنے والے ہیں۔ اب آتے ہیں ایک اور قاعدہ جو ہم نے اشارے میں بھی پڑھا تھا، اب یہاں پر بھی ہمیں اس کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ الکتب، اب اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر واحد مؤنث لائی جائے گی۔ الکتب جدیدۃ، الکتب جدیدۃ، الحدائق جمیلۃ، کتابیں نئی ہیں، الحدائق جمیلۃ، پارک خوبصورت ہیں، البیوت واسعۃ، گھر وسیع ہیں، بیت کی جمع البیوت، البیوت مبتدا، واسعۃ خبر، واسعۃ واحد مؤنث کیوں لائے ہم؟ چونکہ بیوت غیر عاقل کی جمع ہے، البیوت واسعۃ، گھر کھلے ہیں۔ المدن قدیمۃ، مدن مدینۃ کی جمع ہے، یہ شہر پرانے ہیں۔ المدن قدیمۃ، قدیمۃ واحد مؤنث کیوں لائے؟ کیونکہ المدن مبتدا جمع غیر عاقل ہے۔ اب ایک جملہ ہے، حل الکتاب قدیم نعم۔ اب دیکھیں حل حرف استفہام، کیا حل الکتاب قدیم، کیا کتاب پرانی ہے؟ نعم، ہاں۔ سو یہاں پر جب ملایا میں نے اس کو تو الف جو حمزہ ہے، حمزۃ الوصل، اس پر کوئی حرکت نہیں دی ہے، یہ ہے حمزۃ الوصل، پھر ملا کر پڑھا جائے گا حل الکتاب قدیم، کیا کتاب پرانی ہے۔ الابواب مفتوحۃ، دروازے کھلے ہوئے ہیں، مفتوحۃ واحد مؤنث کیوں آیا؟ چونکہ ابواب بابن کی جمع ہے، غیر عاقل کی جمع ہے، عربی کا یہ مستقل قاعدہ ہے۔ یعنی اگر اشارہ، یعنی اگر خبر جمع غیر عاقل ہو تو واحد مؤنث اشارہ لانا ہوتا ہے، اگر یہاں پر مبتدا ہمارا جمع غیر عاقل ہو تو خبر ہمیں واحد مؤنث لانی ہوگی۔ سو میرا خیال ہے کہ یہ قاعدہ آپ کو سمجھ آ چکا ہے، اور جو بہن بھائی میرے پاس زوم میں کلاسیں لیتے ہیں الحمدللہ ان کو سارے رولز سمجھ آ جاتے ہیں، چونکہ وہاں میں پریکٹس ہی اتنی کرواتا ہوں، اتنے جملے کرواتا ہوں کہ بس ان کا یعنی ان کو پکے ہو جاتے ہیں۔ اب وہی بات کہ یوٹیوب پر لمیٹیشن ہے ہمارے پاس۔ جملے کا اعراب ہم دیکھ لیتے ہیں، الکتاب جدید، الکتاب مبتدا، الکتاب مرفوع اور رفع کی علامت ضمہ، جدید خبر، مرفوع علامت ضمہ۔ الکتابانی جدیدانی، الکتابانی مبتدا، مرفوع ہے، رفع ہونے کی علامت الف ہے، جدیدانی خبر، اعرابی حالت مرفوع، مرفوع ہونے کی علامت الف۔ الدنیا جمیلۃ، الدنیا مبتدا، الدنیا مرفوع، الدنیا رفع کی علامت ضمہ تقدیری، جمیلۃ خوبصورت خبر، مرفوع علامت ضمہ۔ پھر وہی میرے سے غلطی ہو گئی کاپی پیسٹ والی، سو رفع کی علامت ضمہ، یعنی اس کا مطلب جب میں پریزنٹیشن بنا لیتا ہوں تو اس کو ریویو نہیں کرتا۔ چلے اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے۔ الرجال قوامون علی النساء، الرجال مبتدا، مرفوع رفع کی علامت ضمہ، قوامون خبر، مرفوع رفع ہونے کی علامت واو کیونکہ جمع سالم ہے، علی حرف جر
کوئی اعراب نہیں، بناوٹ سکون پر، النساء اسم مجرور ہے، علامت کسرہ ہے مجرور ہونے کی، اور علی النساء متعلق خبر بن گیا۔ اب آتے ہیں ذرا شبہ جملہ پر۔ اچھا، جیسا کہ جملہ ہے خالد جالس فی المسجد، اس میں خالد مبتدا ہے، جالس خبر ہے، فی المسجد متعلق خبر ہے۔ ترجمہ ہے خالد مسجد میں بیٹھا ہے۔ اب کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم جالسن کو ڈیلیٹ کر دیں، ہم اتنی بات کر دیں خالد فی المسجد، خالد مسجد میں ہے، اس میں زیادہ تفصیل بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں این خالد، خالد کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں فی المسجد، خالد فی المسجد، ہوا فی المسجد، بہت ساری چیزیں ہیں، ابھی چلیں جلدی میں مجھ سے نکل گیا۔ سو خالد جالس فی المسجد، خالد مسجد میں ہے۔ اب ہم جملہ لیتے ہیں خالد فی المسجد، خالد مسجد میں ہے۔ اب آپ اور میں یہ جانتے ہیں خالد معرفہ اسم ہے اور مرفوع ہے، یہ مبتدا کی جگہ پر ہے، لیکن نکرہ اسم کدھر گیا؟ آپ خبر کہاں سے لائیں؟ تو یہ عربی کا ایک نیا قاعدہ سیکھ لیجئے، اگر نکرہ اسم موجود نہ ہو اور شبہ جملہ موجود ہو تو اسی کو خبر کہہ دیا جائے گا، تو یہ شبہ جملہ خبر کہلائے گا، اب متعلق خبر نہیں کہلائے گا۔ ڈیٹیل میں خیر کچھ ہے اس کا تھوڑا سا، لیکن فی الحال اتنا کافی ہے کہ اس کو ہم اس صورت میں خبر کہہ دیں گے، بس شبہ جملہ خبر کہہ دیں گے۔ الکتاب فی المکتبۃ، کتاب لائبریری میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کی جو پہلا حصہ الحمدللہ، الحمد مبتدا، للہ شبہ جملہ خبر، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اب فی المسجد شبہ جملہ خبر اور فی المکتبۃ شبہ جملہ خبر، اب اسی کو خبر لے لیا جائے گا۔ یعنی اگر معرفہ اسم موجود ہو مبتدا کے طور پر جملے کے شروع میں اور آگے شبہ جملہ موجود ہو تو اس کو شبہ جملہ خبر کہا جائے گا۔ اب آپ نکرہ اسم تلاش کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سو یہ وہی چیز ہے الحمدللہ، سو الحمد مبتدا، للہ شبہ جملہ خبر۔ ایک اور آیت ہے اولئک علی ھدی، اولئک علی ھدی، کہ وہ ایک ہدایت پر ہیں۔ اولئک مبتدا، علی ھدی شبہ جملہ خبر، کوئی نکرہ اسم موجود نہیں ہے۔ سو ایسا بھی ہوتا ہے جب نکرہ اسم موجود نہ ہو مرفوع تو جو شبہ جملہ ہوگا اسی کو خبر کہہ دیا جائے گا کہ یہ خبر کی جگہ پر ہے۔ یعنی بعض پھر اسے آسان ٹرمینالوجی میں کہہ رہے تھے قائم مقام خبر، لیکن قائم مقام خبر عربی کی کوئی ٹرمینالوجی نہیں ہے، یہ اوریجنلی یہی ہے شبہ جملہ خبر، ٹھیک ہے؟ اسی کو ہم خبر مانیں گے چونکہ ہمارے پاس نکرہ اسم موجود نہیں ہے۔ البتہ میں آپ کو مختصراً اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ کہہ لیتے ہیں کہ خبر محذوف ہے یہ اسی کے متعلق ہے، وہ پھر جب آپ ڈیٹیل میں بہت چلے جاتے ہیں تو سمپل یہ ہے خالد المبتدا فی المسجد شبہ جملہ خبر، اسی کو ہم خبر تصور کریں گے۔ سو الحمدللہ یہ کانسیپٹ بھی آپ کے سامنے آ گیا، اور قرآن مجید میں بھی یہ ملے گا، عربی میں بھی موجود ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے الحمدللہ، الحمد مبتدا، للہ شبہ جملہ خبر، پورا جملہ مکمل ہے، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اب جملہ کا اعراب کیسے ہوگا اس میں؟ خالد فی المسجد، خالد مبتدا مرفوع، رفع ہونے کی علامت ضمہ، فی حرف جر، کوئی اعراب نہیں، بناوٹ سکون پر، المسجد مجرور حرف جر کی وجہ سے، جار مجرور مل کر شبہ جملہ خبر، اور مجرور اسم اور جر کی علامت الکسرہ ہے۔ تو یہ ہمارا یہ سلسلہ رہا۔ وہی باتیں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ کامنٹ کرنا مت بھولیں، اور ہوم ورک بھی لازمی کیجیے، اسے بھی مت بھولیں، سبسکرائب تو ضرور ہی کریں، اور لوگوں کو بھی ریفر کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اور یہ وہ آپ کے لیے اب جملے ہیں جن کی آپ نے مشق کرنی ہے، اس کی مشق کیجیے گا، خود ان کے ترجمہ کیجیے گا، اس کا اعراب کیجیے گا، انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ انتہائی مختصر لیکچر تھا آج کا، چونکہ اب آپ الحمدللہ اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں، مجھے امید ہے یہ چیزیں آسانی سے کر سکتے ہیں۔ خود جملے بنانے کی کوشش کریں، الماری بڑی ہے، کتاب خوبصورت ہے، گھر پرانا ہے، گھر نیا ہے، آدمی محنتی ہے، لڑکا بیمار ہے، لڑکی بیمار ہے، لڑکا محنتی ہے، لڑکا طالب علم ہے، لڑکی طالب علم ہے، دروازہ کھلا ہے، کھڑکی بند ہے، چھت اونچی ہے، گھر بڑا ہے، گھر چھوٹا ہے، گھر نیا ہے۔ ابھی دیکھیں میں نے آپ کے سامنے 15-20 جملے بنا دیے ہیں، اس طرح سے سوچئے، وکیبلری لیجئے اور وہی قاعدہ اپنائیے کہ مبتدا معرفہ بنانا ہے الف لام کے ذریعے۔ 15-20-30 جملے بنائیں، آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، اس کو مثنیٰ میں کنورٹ کریں، انہی کو جمع میں کنورٹ کریں، تو
تو خود انشاءاللہ جب آپ خود سے اس کو کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. الحمدللہ ھذا من فضل ربنا. سو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ میرے اور آپ کے اس عمل میں برکت عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں سے قبول فرمائے. آمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.